بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری نشست نمبر 81 ہے۔ آج کی نشست میں ہم قاعدہ نمبر 91 سے شروع کریں گے۔ قاعدہ نمبر 91 کے الفاظ یوں ہیں کہ المباشر ضامن وإن لم يتعمد۔ المباشر ضامن وإن لم يتعمد، مباشر ضامن ہوتا ہے اگرچہ وہ جان بوجھ کر عمل نہ کرے، اگرچہ وہ جان بوجھ کر نقصان کسی کا نہ کرے تب بھی وہ ضامن ہے۔ اس قاعدے کی تفصیلات ہم شروع کرتے ہیں مختلف عنوانات کے تحت۔ سب سے پہلے ہم دیگر تعبیرات دیکھ لیتے ہیں اس قاعدے کی۔ دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیرات آپ کو بعض کتابوں میں ملیں گی کہ المباشر ضامن وإن لم يتعدی، والمتسبب لا الا بالتعدی، المباشر لا يعتبر فيه معنى التعدی لوجوب الزمان۔ یہ دو تعبیرات جو ہے بعض کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس قاعدے کا مفہوم واضح ہے، یعنی جو آدمی مباشر ہو، جس کی تعریف ہم نے گزشتہ قاعدے میں پڑھی تھی کہ جو بلا واسطہ کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بلا واسطہ یعنی اس کے عمل سے ڈائریکٹلی کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ شخص ضامن ہوگا اگرچہ وہ جان بوجھ کر وہ نقصان نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرتا بلکہ وہ غلطی سے بھی کہ اس نے ڈائریکٹلی کسی کا نقصان کر دیا تو بھی اس پر ضمان آئے گا اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ نقصان ادا کرے۔ یہ اس کا مختصر سا مفہوم ہے۔ اب ہم یہاں ایک دو سوالات دیکھتے ہیں جو بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مباشر کے زمان کے لیے تعدی شرط ہے یا نہیں۔ یعنی اس قاعدے میں یہ غور طلب معاملہ ہے کہ یہاں اس قاعدے کے اندر یہ بات تو بتائی گئی ہے کہ مباشر کے ضامن ہونے کے لیے عمد ضروری نہیں ہے، عمد کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اگر وہ غلطی نہیں کرتا، یعنی جان بوجھ کے غلطی کرنا مباشر کے زمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اگر وہ عمد کے بغیر اور جان بوجھ کے نہ بھی کرے تو بھی اس پر نقصان آئے گا۔ لیکن یہاں تعدی کی کوئی بات نہیں بیان کی گئی۔ تعدی کا مطلب ہوتا ہے ظلمن کسی کا کوئی کام کرنا۔ تو کیا مباشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعدی بھی کرے تب اس پر ضمان آئے گا، یا اس کے لیے تعدی ضروری نہیں؟ اس سلسلے میں شیخ احمد الزرقاء نے لکھا ہے کہ مباشر کے ضامن بننے کے لیے تعدی ضروری ہے۔ اگر تعدی نہیں پائی جائے گی تو وہ مباشر ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی مباشر کے زمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعدی کرے، اور تعدی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ مباشر جو ہے وہ اس فعل کا یعنی مباشر کا فعل کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں اس طرح واقع ہو جائے کہ شریعت اس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کروٹ بدلتے ہوئے کسی بچے پر گر گیا، بچہ مر گیا، تو اب یہ چونکہ بذات خود کروٹ بدلنا جائز ہے، لیکن اس آدمی کا فعل بچے کے حق میں اس طرح واقع ہو گیا جس سے اس کی جان چلی گئی، تو چونکہ یہ اس معنی میں تعدی شرط ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم فقہی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مباشر کے ضامن بننے کے لیے تعدی شرط نہیں ہے، یعنی بغیر تعدی کے بھی کرے گا جیسے تو وہ ضامن ہوگا۔ مجموع الضمانات میں ہے المباشر ضامن وإن لم يتعدی۔ تو جب تعدی شرط نہیں ہے، جبکہ شیخ احمد الزرقاء اور بعض دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ تعدی جو ہے وہ شرط ہے۔ اب اس سلسلے میں تناقض کو دور کرنے کے لیے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو خلاصہ لکھا ہے اپنی کتاب بحوث کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی تعدی دو معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تعدی کا مطلب ہوتا ہے المجاوزۃ الفعلیہ الی حق الغیر، کہ بھئی کسی دوسرے کے حق یا محفوظ ملکیت میں کسی فعل کا متجاوز ہو جانا، اگرچہ فعل جائز ہو لیکن دوسرے کے ملکیت میں آپ نے کوئی کام کیا۔ اور دوسرا معنی ہے تعدی کا عمل محظور، یعنی ایک چیز جو بذات خود حرام ہو۔ اب مباشر کے ضامن بننے کے لیے تعدی کا پہلا معنی تو شرط ہے کہ غیر کے ملکیت میں فعل ہو جائے، لیکن تعدی کا دوسرا معنی یعنی عمل محظور ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اگر عمل جائز بھی ہو تو بھی مباشر ضامن بن سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں ہم تو پھر اس صورت میں اس قاعدے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جن حضرات نے مباشر کے تعدی کی شرط لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا اور جنہوں نے نہیں لگائی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا۔ اب ہم تفریعات دیکھ لیتے ہیں اس قاعدے کی۔
ویسے تو کئی تفریحات ہیں اس قاعدے کی، لیکن یہ دو تین تفریحات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے لوہار کی دکان سے کسی کا نقصان ہو جانے، اگر کسی لوہار کی دکان سے آگ کی کوئی چنگاری اڑی اور کسی کے کپڑوں پر جا لگی، جس کے نتیجے میں جب وہ کپڑے جل گئے، تو لوہار اس کا نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح تمام صورتوں میں یہ آتا ہے، پھسلنے سے کسی کا نقصان ہو گیا، یعنی ایک شخص پھسلتے ہوئے کسی دوسرے کے سامان پہ گر گیا یا دوسرے شخص کے اوپر گر گیا، جس کے نتیجے میں کچھ نقصان ہو گیا، تو پھسلنے والا شخص جو ہے وہ ضامن ہوگا، اگرچہ اس نے جان بوجھ کے خود پھسلا نہ ہو، جان بوجھ کے نقصان نہ بھی کیا ہو، تو بھی اس کے لیے ضمان ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کا کسی کا نقصان کرنا یہ ضامن بننے کے لیے شرط نہیں ہے۔ بغیر جان بوجھ کی بھی اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو آپ پر اس کا ضمان آئے گا، نقصان آئے گا۔ اسی طرح غلطی سے کسی کا مال استعمال کر لینا، کہ ایک شخص نے یہ سمجھ کر دوسرے شخص کا مال استعمال کر دیا کہ یہ میرا ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کسی اور کا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص پر ضمان لازم ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہ بھئی آپ نے کسی دوسرے کے فعل میں جو ہے وہ تجاوز کیا ہے، اس لیے آپ پر ضمان آئے گا۔ تو بہرحال یہ قاعدہ نمبر 91 کا خلاصہ تھا۔ اب ہم قاعدہ نمبر 92 پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی سے متعلق ایک اہم قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 92، قاعدہ نمبر 92 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ المتسبب لا یضمن الا بالتعمد، کہ متسبب یا مسبب اس وقت ضامن ہوگا کہ جب وہ جان بوجھ کے کوئی عمل کرے، یعنی متسبب ضامن نہیں ہوتا مگر تعمد کے بعد۔ اب اس قاعدے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس کا مختصر سا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ جو آدمی کسی دوسرے شخص کو نقصان کا سبب بن جائے، ضرر کا سبب بن جائے، اور اس کے ہاتھ سے بلا واسطہ سبب نقصان نہ ہو جائے بلکہ بالواسطہ ہو جائے، جس طرح متسبب کی تعریف ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے کسی نقصان کا، تو ایسے شخص پر نقصان یا ضمان تب لازم آئے گا جب وہ جان بوجھ کے کوئی کام کرے گا، تعمد شرط ہے۔ فقہا نے مسبب کے ضامن بننے کے لیے ایک اور شرط بھی لگائی ہے، وہ ہے تعدی، کہ مسبب جو ہے وہ اس وقت ضامن ہوگا جب وہ تعدی کرنے والا ہو، اگر وہ تعدی کرنے والا نہیں ہوگا تو اس پر ضمان نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں، ایک کہ کیا متسبب کے ضامن بننے کے لیے تعمد یا عمد شرط ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ کیا متسبب کے ضامن بننے کے لیے تعدی شرط ہے یا نہیں۔ ان دو سوالات کا جواب ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسبب کے زمان کے لیے عمد شرط ہے یا نہیں، یعنی مسبب جو شخص سبب بنتا ہے کسی کے نقصان کا، ڈائریکٹلی کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا لیکن ایک قسم میں کیا سبب بن جاتا ہے، تو کیا اس کو ضامن بنانے کے لیے اس کا جان بوجھ کے وہ کام کرنا اور عمد جو ہے وہ شرط ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں عمومی طور پر جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے فقہا کی دو رائے سامنے آتی ہے۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ اور اس طرح ان کی شروحات کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ مسبب کے ضامن بننے کے لیے جو ہے وہ عمد شرط ہے۔ جیسے علامہ علی حیدر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یشترط فی زمان المتسبب شیئان ان یکون متعمدا و ان یکون متعدیا۔ اسی طرح شیخ احمد الزرقاء نے بھی اس کی تائید کی ہے، البتہ یہ ہے کہ تعمد کی تفسیر میں انہوں نے کچھ الگ الگ تفصیلات بیان کی ہے جو آپ اصل کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری رائے بعض فقہا نے یہ لکھی ہے کہ مسبب کے ضامن بننے کے لیے عمد شرط نہیں ہے، اگر مسبب نے غلطی سے بلا قصد کے بھی کسی کا نقصان کر دیا تو اس پر ضمان آئے گا۔ مثال کے طور پر علامہ بغدادی رحمہ اللہ مجموع الزمانات میں لکھتے ہیں کہ المتسبب لا یضمن الا ان یتعدی، کہ متسبب اس وقت ضامن بنے گا جب وہ تعدی کرے، یعنی مطلب یہ کہ تعمد کی شرط نہیں ہے بلکہ تعدی کی شرط ہے۔ اسی طرح شیخ مصطفیٰ زرقان مجلہ کے قاعدے اسی طرح کے اس قاعدے کی پر تنبیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تعمد کی شرط یہاں لگانا غلط ہے، متسبب کے ضامن بننے کے لیے تو تعمد شرط ہی نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ اصل میں اس طرح ہونا چاہیے کہ المتسبب لا یضمن الا بالتعدی، کہ جب وہ تعدی کرتا ہے تب وہ مسبب ضامن بنتا ہے، تعمد کی تو کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ البتہ بہرحال یہ ہے کہ اس طرح فقہا کی دونوں آراء سامنے آتی ہیں، لیکن بعض فقہا نے دونوں آراء کے اندر تطبیق دی ہے کہ بھئی ایک صورت تو یہ ہے کہ جن فقہا نے مسبب کے ضامن بننے کے لیے عمد کی شرط لگائی ہے ان کی مراد ضرر اور نقصان کا ارادہ اور قصد یا عمد مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ مسبب اپنے فعل پر واقع ہونے والے اثر کا ارادہ رکھتا ہو بس۔ اور جن حضرات نے عمد کی نفی کی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ضرر اور نقصان کا ارادہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو چونکہ جنہوں نے اس بات کیا ہے وہ الگ مفہوم میں ہے اور جنہوں نے عمد کی نفی کی ہے وہ الگ مفہوم میں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بہرحال اب دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسبب کے زمان کے لیے تعدی شرط ہے یا نہیں۔
یعنی بعض فقہا نے تعدی کی شرط لگائی ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا شیخ مصطفیٰ زرقا اور دیگر حضرات نے، لیکن غور کرنے سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہاں تعدی کا کون سا معنی مراد ہے۔ اس سے پہلے والے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعدی کے دو مفہوم ہے اور دو مطلب ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تعدی کا یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ اس سے پہلے والے قاعدے میں ہم نے تعدی کے جو دو معنی بیان کیے تھے کہ فعل فی نفسی ہی جائز ہو لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے کے حق کی طرف تجاوز لازم آتا ہو، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ فعل بذات خود ناجائز ہو۔ اب شیخ مصطفیٰ زرقا کی رائے تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک مسبب کے ضامن بننے کے لیے تعدی کی پہلی تفسیر شرط ہے کہ بھئی دوسرے کے حق میں تجاوز ہو جائے اگرچہ کام فی نفسی جائز ہو، لیکن شیخ تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم لکھتے ہیں کہ نہیں، یہاں تعدی کا دوسرا معنی شرط ہے کہ وہ فعل بذات خود حرام ہو، اور وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر مسبب اور ضامن دونوں کے لیے آپ تعدی کا پہلا معنی قرار دیتے ہیں تو پھر تو دونوں کی قوت اور ضعف میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، مباشر کا تعدی اور ظلم جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، مسبب کا کمزور ہوتا ہے، اس لیے مسبب کے لیے تعدی کا دوسرا معنی ضروری ہے کہ اس کا فعل بذات خود حرام ہو، تو تب اس پر زمان آئے گا، ورنہ تو اس پر زمان نہیں آئے گا۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل آپ بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، حضرت نے وہاں اس پر تفصیل سے لکھا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ تفریحات کہ ایک شخص نے اگر بچے کو چھری دے دی اور وہ بچے سے وہ چھری جو ہے وہ گر گئی اور اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو چھری دینے والا جو ہے وہ مسبب ہے اور وہ ضامن ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس نے جو ہے وہ تعدی کی ہے، بچے کو چھری نہیں دینی چاہیے تھی۔ اسی طرح زمین میں زیادہ پانی اگر ایک آدمی نے دے دیا خلاف عادت اور اس کے نتیجے میں پڑوسی کی زمین کو نقصان ہو گیا، تو پانی دینے والا بھی ضامن ہوگا کیونکہ یہ مسبب ہے اور اس نے تعدی کی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے دوسرے کی زمین میں ماضی کی اجازت کے بغیر گڑھا کھودا جس میں کوئی انسان یا جانور گر کر ہلاک ہو گیا، تو گڑھا کھودنے والا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ اگرچہ اس نے جان بوجھ کے خود بخود کسی کو نہیں گرایا، لیکن اس نے گڑھا کھودا اور یہ ایک قسم کا سبب بنا ہے اور یہ سبب میں تعدی بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ آدمی ضامن ہوگا۔ بہرحال یہ قاعدہ نمبر 91 اور 92 ہے، جن کی جو ایک دوسرے کے مفہوم دونوں کے قریب قریب ہے، ان کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔